ٹھیک، خاور صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، خاور گمن ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ جیتیں یا ہلری جیتیں، اس کا کتنا فرق پڑنے جا رہا ہے پاکستان امریکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے کافی تناؤ ہے، اس سے پہلے بہتر تعلقات ہیں، لیکن اب کافی زیادہ تناؤ پایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ جیتے ہیں یا ہلری جیتے ہیں تو کیا کوئی بہتری کے چانسز ہیں ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز میں؟ دیکھیے، اگر تو ٹرمپ جیتتا ہے، جس کا امکان کم ہے، لیکن اگر وہ جیتتا ہے تو مسئلہ اتنا پاکستان کے لیے نہیں ہوگا جتنا امریکہ کے لیے از خود جو ہے پرابلم ہوگی۔ اس کے الائز جو یورپین الائز ہیں اور ایشیا کے علاقے میں، ایسٹ ایشیا، ساؤتھ چائنا کے علاقے میں ان کے الائز ہیں، ان سے پرابلم ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کا جھگڑا پھر ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور پینٹاگون کے ساتھ بھی ہوگا، تو ہماری نسبت ان کے لیے، اپنے لیے ان کی پرابلم زیادہ ہیں مینجمنٹ آف سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی کی۔ ہاں، لیکن اوور آل انڈیا پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے امریکہ میں، اس میں جو اس وقت جو مسائل ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور اوور آل کوئی بنیادی تبدیلی ہمیں اس کی پالیسی میں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا تذکرہ جو ہے اس ساری کیمپین میں بڑا لمیٹڈ قسم کا، ٹرمپ نے کئی دفعہ ریفرنس کیا ہے انڈین کمیونٹی سے، تو بنیادی تبدیلی کی امکان نہیں ہے۔ پاکستان پہ پریشر رہے گا، اور اس کے علاوہ انڈیا کی طرف جو امریکہ کا جھکاؤ ہے وہ جھکاؤ بھی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا، لیکن امریکہ مکمل طور پر پاکستان کو انڈیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔ بہت سی باتوں میں جو انڈیا سے وہ شیئر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کو وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کریں گے جیسے انڈیا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان سے شکایات کے باوجود امریکہ کا، چاہے ہلری کلنٹن ہو یا ٹرمپ ہو، وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستانی کوآپریشن جو ہے وہ بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی دنگل ہونے والا ہے، لیکن میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں۔ اور سیاسی دنگل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ عام طور پر امریکی صدارتی انتخابات بڑے مہذب دائرے میں ہوتے ہیں، لیکن اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کے ہونے کی وجہ سے یہ بھی پاکستان کی طرح سیاسی دنگل بن گیا۔ 45ویں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ارلی ووٹنگ جاری ہے، اور ارلی ووٹنگ بہت ساری جگہوں پہ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہے، ابھی بھی جاری ہے، اور کل یہ الیکشن ہونے والے۔ کون بنے گا پریزیڈنٹ، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کچھ سٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ ہلری کو ٹرمپ پہ کچھ ہی پوائنٹس کی برتری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ کے کچھ کارڈز، کچھ چھپے کارڈز وہ جو آج استعمال کر رہا ہے، جا کے ڈفرنٹ جگہوں پر بات کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی، میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گمن صاحب بھی، بہت شکریہ خاور صاحب، آپ نے جوائن کیا، دونوں کا شکریہ۔ بات کریں گے غضنفر صاحب، سٹارٹنگ فرام یو، جس طریقے سے ٹرمپ کے شروع سے ہی کیمپین چل رہی ہے، بڑی کنٹروورشل قسم کی باتیں، ہسپینکس کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، بلیک امریکنز کے بارے میں، یہ چیزیں، یہ تمام سٹیٹمنٹس ٹرمپ کی اب سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 4 پوائنٹس کم ہے، بیچ میں تو ایک ٹائم آیا تھا کہ لگ رہا تھا نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، ہلری کا صرف 1 پوائنٹ زیادہ تھا۔ اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کچھ سوئنگ سٹیٹس ہیں، جس کے اندر فلوریڈا بھی ہے، جس کے اندر نیواڈا بھی ہے، جس کے اندر ساؤتھ کیرولائنا، یہ سٹیٹس اب کس کی طرف جائیں گی؟ ہسپینکس کی یہاں زیادہ تعداد ہے، لگتا ہے ٹرمپ کو ان کی سٹیٹمنٹس بھاری پڑ رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو ایک تو آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایف بی آئی نے ہلری کو کلیئر کر دیا ہے فرام دی انکوائری۔ تو جب اس کے خلاف انکوائری انیشیٹ ہوئی تھی یا کہا گیا تھا، تو آپ کو پتا تھا کہ ایک دم اسی دن وہ جو تھا ٹرمپ جو تھا اور ہلری کا جو مارجن تھا وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو گیا۔ اب یہ امریکن الیکشنز جو ہے نا وہ باقی ملکوں کی طرح پاپولر ووٹ پہ نہیں چلتے۔ اصل میں وہاں پہ جب کو پتہ ہے نا، جیسے وہاں پہ 50 اسٹیٹس ہیں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے، ان کے اندر جو ہے نا الیکٹورل کالج کے ووٹس جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، بالکل، اور الیکٹورل کالج کے ووٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس اسٹیٹ سے کتنے نمبر آف کانگریس مین الیکٹ ہوتے ہیں پاپولیشن کے حساب سے۔ اب اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الیکٹورل کالج کے ووٹ کی زیادہ اہمیت ہے ایز کمپیئر ٹو پاپولر ووٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ماضی میں ٹرینڈ رہا ہے، جو آج بھی ٹرینڈ ہے، جو بڑی اسٹیٹس ہیں جس میں نیو یارک ہے، نیو جرسی ہے، الینس ہے، کیلیفورنیا ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈیموکریٹس جو ہیں اور اس طرح کی ان کا وہاں پہ زیادہ ہولڈ رہا ہے، اور ابھی تک بھی ہولڈ نظر آ رہا ہے۔
اب آپ نے اس کے بعد کی جیسے آپ نے کہا نیچرلی کچھ ریپبلکن کی اسٹیٹ بھی ہیں جہاں پہ ریپبلکن جو ہے وہ جیتتے رہے ہیں. اب اس کے تیسری جو چیز آپ نے کہا جو سوئنگ اسٹیٹس جن کا نام آپ نے پہلے لیا, اس کے اندر جو الیکٹورل کالج کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں وہ ہیں فلوریڈا میں, اور فلوریڈا میں کوئی 29 ووٹس ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا فلوریڈا کو 29 الیکٹورل کالج ووٹس ہیں, اس لیے فلوریڈا کو جیتنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے دونوں میں سے کینڈیڈیٹس کے لیے. اب یہ جو الیکشن آج جو ہو رہا ہے, عموماً بنیادی طور پہ آپ پرانے الیکشنز کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو انٹرنیشنل ایشوز ہوتے تھے اور خاص طور پہ جو انٹرنل اکانومی کا بھی ایشو ہوتا تھا تو وہ بڑی امپورٹنس کے حامل ہوتے تھے. ابھی آپ نے باراک اوباما کی ایک اسٹیٹمنٹ سنی, اس نے کہا جی ٹرمپ تو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہولڈ کر سکتا تو وہ اپنا ایٹمی ہتھیاروں کو کیا کنٹرول کرے گا. بات تو ایسے غضنفر صاحب غلط نہیں کہی, بات غلط نہیں کہی, کیونکہ جو اس کے رسپانسبل بیہیویئر ہے اس کے حساب سے وہ ٹھیک ہے. لیکن میں جس چیز کی طرف جیسے ہمارے پاکستان انڈیا کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے نا تو ایٹامک کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ یہ ایٹامک, تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں بھی ایٹامک ویپنز کے کنٹرول کو اتنی حیثیت حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس الیکشن میں سم اور ادر بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرسٹ نہیں کر رہے دونوں کینڈیڈیٹس کو, جو ریئیکشن سے ظاہر ہو رہا ہے. اب کیونکہ اس میں ریس آ گیا, جینڈر آ گئی, آپ کی ایجوکیشن, کیونکہ 82 بہت سارے امریکنز ہیں who are not educated. اب ہوا اس میں کیا ہے کہ ایک وائٹ سپریمیسی ریس کی جو ہے وہ بھی انڈکشن آ گئی. تو یہ جو انٹرنل ایشوز ہیں, ابھی ٹرمپ کا جو ہے وہ زیادہ فوکس کر رہا ہے اکانومی اور جابس کے اوپر. ہلری کلنٹن جو ہے وہ چونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں رہی ہے اور وہ ان کا حصہ رہی ہے, تو وہ جو پالیسی ایشوز ہیں اور جو آنے والے دنوں کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ فوکس کر رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور چیز غور کر لیجئے گا کہ جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں دونوں کا رویوں انٹرنیشنل بیہیویئر کے پاکستان یا باقی ممالک, تو وہاں پہ جو ہاؤس بنتا ہے نا وہ بنتا ہے کانگریس اور سینٹ کو ملا کے, اور کانگریس کے ممبر جو ہیں وہ ہر 2 سال بعد الیکٹ ہوتے ہیں, سینٹ کے ممبر غالباً 4 سال بعد الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ جو پالیسی کے حساب سے کمپرائز کرے گی, آپ کو پتہ ہے جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کانگریس سے اپروو. تو اب جو یہ انٹرنل ایشوز جو ہیں جس میں ریس کا, ڈسکریمنیشن کا جاب, یہ زیادہ حامی ہو گئے. ڈسکریمنیشن والے مسئلے پہ تو پاؤں پہ کلہاڑا ٹرمپ نے خود ہی مارا. خاور صاحب وہ فلوریڈا کی بات کریں, نارتھ کیرولائنا کی بات کریں یا نیواڈا کی بات کریں, تو یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے. یہاں ایک دم سے ہسپینک سرج, یعنی جن کے بارے میں ٹرمپ نے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے, میکسیکو کے لوگ, یہ بھی کہا جی میکسیکو کے ساتھ دیوار بلڈ کر دیں گے. وہ لوگ آج ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں, یعنی وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹرمپ کو ان سٹیٹس میں جتوانا ہے یا نہیں, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ موجود ہے. اب ہم لوگ فلوریڈا کو ہی دیکھیں تو پہلے ایل گور اور بش کا جو الیکشن تھا اس میں بھی یہی ڈیسائیسو تھا. آپ کو لگتا ہے یہاں ٹرمپ اپنا پنجہ گاڑ سکیں گے؟ انیکا, جو لیٹسٹ سرویز آ رہے ہیں پولسٹر سے کی طرف سے جو فائنڈنگز آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ان کے درمیان بالکل سٹیٹسٹیکل ٹائی ہے, 1 2 3 پوائنٹ کا فرق ہے. وہ پولسٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹسٹیکل ٹائی کے یہ کسی کی بھی فیور میں جا سکتا ہے. یس, آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کی طرف سے اس طرح کی لب و لہجہ استعمال کیا گیا امیگرینٹس کے اگینسٹ, وہ اس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہسپینکس اور امیگرینٹس جو کمیونٹیز ہیں, ساؤتھ ایشینز پرٹیکولرلی پاکستانی مسلمز, وہ ہلری کی طرف ان کے جانے کا کافی زیادہ وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی چانسز ہیں. اچھا, اس کو اگر اس سارے امریکن الیکشنز کو اگر آپ ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو یہ 2 ناپسندیدہ ترین جو ہیں کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے. یہ امریکن الیکشن کا واحد امریکن الیکشن ہے جس کے اندر ہلری کا جو پاپولیرٹی گراف کو اتنا اچھا نہیں ہے, ٹرمپ کا تو سب کے سامنے ہے. تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 جو ہیں جو ان پاپولر کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کون جیتتا ہے. رات کو میری بالکل اس سے کچھ ملتی جلتی ہے. جو میری رات کو بات ہوئی لندن میں, میرے ساتھ 2 امریکن اسٹوڈنٹس تھے, ان سے میری بات ہوئی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہو امریکن الیکشن کا رزلٹ کس طرف جانے کا آپ کو چانس لگ رہا ہے. انہوں نے کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایز آف نو جو امریکن انگیجمنٹ ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر, ویسٹرن یورپ کے اندر, افغانستان, ایون نارتھ امریکہ, ابھی یہ اکراس جو پیسیفک ٹریڈ ایگریمنٹ جس پہ ڈسکشن چل رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں چاہے گی کہ کوئی ان ٹرینڈ ہینڈ آئے جو ان سارے ایشو کو ڈیل کرے.
लिहाजा हिलरी के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के ट्रंप के अगेंस्ट, लेकिन वो सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती अनटिल के रिजल्ट्स आएँ। अब देखना ये है कि अमेरिकन पब्लिक जो है वो किस तरफ जाते हैं। अब जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा FBI की जो तहकीक है, वो इन्वेस्टिगेशन है, वो ख़त्म हो गई है। वो एक बहुत बड़ा एक ब्लैक स्पॉट था हिलरी के ऊपर, वो साइड पे हो गया है। अब दूसरी तरफ ये है कि अब हिलरी ओवरऑल हिलरी का जो एक इमेज था, वो जो बहुत ज़्यादा टेंट हुआ था इन ईमेल्स की वजह से, वो बेहतर हो गया और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जीत जाएगी। अगेन इलेक्शन रिजल्ट जब तक नहीं आते उस टाइम तक तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट। अस्करी साहब आपने ज्वाइन किया। अस्करी साहब, जब रिजल्ट्स की बात करें तो उमूमन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में तो देखते हैं लोग कहते हैं धांधली हो गई या फिर रिजल्ट्स रिग हो गए। अब अमेरिका के अंदर भी इस बात के चांसेस है। अभी एक बात पर उठा दिया गया क्वेश्चन के जी, जो वोटिंग हो रही थी उसका टाइम बढ़ा दिया गया उन लोगों को ऐड करने के लिए जो लाइन में लगे हुए थे। आपको लगता है कि ट्रंप मानेंगे, जबकि वो पहले बोल चुके हैं कि अगर रिगिंग नजर आई या लगा मुझे तो फिर मैं नहीं मानूंगा रिजल्ट्स को? देखिए, ट्रंप ने इस किस्म के बयानात दिए हैं और इस बात का इम्कान है कि अगर वो हारता है तो वो इस इशू को कोई बड़ा इशू बनाने की कोशिश करे। लेकिन हमने 2000 के इलेक्शन में भी देखा था कि ये इशू फ्लोरिडा के हवाले से खड़ा हुआ था, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से जो है खत्म हो गया। अब भी जो है वहाँ अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा तो वो जुडिशियल एडजुडिकेशन के लिए जाएगा। हमारी तरह जल्द से जुलूस निकाल के वो सिचुएशन वहाँ गालबन पैदा नहीं हो सकती। सही, मतलब हमारी तो बात ही निराली है। खैर, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट भी है अस्करी साहब, अलकायदा की थ्रेट न्यूयॉर्क में, वर्जीनिया में, टेक्सास में बहुत बड़ी। और अभी आपने देखा भी था कि एक रैली के अंदर ट्रंप को सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने साइड पे कर दिया था। वो कितना बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शंस के लिए? देखिए, इस किस्म का थ्रेट तो डेफिनेटली है। वो जो पिछला इलेक्शन हुआ था 4 साल पहले, उसमें भी सिचुएशन हमें नजर आई। इस वक्त चूंकि ज्यादा है, क्योंकि अलकायदा है, दाइश है जिसका वो तस्करा कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का कवरेज कैंडिडेट्स को बहुत स्ट्रांग होता है वहाँ पे अमेरिका के अंदर। और वो आपने देख लिया दिल्ली वो ट्रंप की जो मीटिंग के अंदर कि वहाँ सिक्योरिटी वाले पहुंच गए। तो कोशिश तो उनकी यही है कि इस इलेक्शन में, यानी कल मामला जो है वो ऑर्डरली तरीके से निकल जाएं, सिक्योरिटी के इंतजामात होंगे। और लेकिन आपको इस बात की भी हैरानी होगी कि जहाँ वोट पड़ रहे होते हैं वो बड़ी खामोश, पुरसुकून और बड़े थोड़े लोगों वाली जगह होती है। सिर्फ बहुत से इलाकों में गालबन लाइनें लगती हैं, वरना ये पीसफुल इलेक्शन होता है। वहाँ प्री इलेक्शन वोट देने का भी सिलसिला है जिसमें अच्छे खासे लोग वोट दे चुके हैं अभी तक। हसन साहब, 40 बिलियन लोग ऑलरेडी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अभी तक 40 बिलियन लोग हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस टाइम पे मेरी नज़र में जिस तरह वो सिक्योरिटी का थ्रेट उठाया जा रहा है, या अलकायदा से या दाइश से अगर आप लिंक करें या कहें, डू यू थिंक इट्स रियली एग्जिस्टिंग? और क्या इसी इलेक्शन के ज़रिए वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनका एजेंडा है जिसमें वो डाउन करते हैं हमको, उसके हिसाब से वो उन चीज़ों को नहीं उठा रहे? मुझे तो ऐसा कोई वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट नज़र नहीं आता, ना कोई वहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिव नज़र आती है जो इलेक्शन के अंदर टेररिज्म करे। देखिए, कोई ऐसा बड़ा इस किस्म का वो थ्रेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक ये कंटेन किया हुआ है। लेकिन ये है कि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो ज्यादा ही एप्रीहेंसिव रहती हैं और इस किस्म का शोर ज्यादा प्रोपेगेटिव रहती है, ज्यादा प्रोपेगेटिव रहती है कि एक इशू को जिंदा रखने के लिए वो चीज कि वहाँ पे इस किस्म का थ्रेट इसलिए नहीं होता कि एक तो ये है कि वोट बड़ा पोलिंग स्टेशन उनके बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, पोलिंग स्टेशन पे इस तरह रश नहीं होता जिस तरह के हम अपने यहाँ देखते हैं। नारे लग रहे हैं, जुलूस आ रहे हैं, पुलिस और आर्मी वाले खड़े हैं। तो वहाँ चूंकि ये सूरत हाल बड़ी कम होती है, सिर्फ किसी टाइम पे वहाँ रश होता है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है इस किस्म की कार्रवाई को करना। फिर ये है कि मॉनिटरिंग वहाँ काफी सख्त होती है। तो मुझे तो ऐसा इम्कान नजर नहीं आता कोई ऐसा वाकया हो जाए। छोटा मोटा अगर कोई हो जाता है तो वो कोई ऐसा किस्सा नहीं है। ओवरऑल इलेक्शन का रिजल्ट या जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो खराब नहीं होगी, वो अपने रूटीन के अंदर ट्यूसडे को हो जाएगी।